محترم مومنین و مومنات، آج ہم جس عظیم حدیث مبارکہ پر گفتگو کریں گے وہ ہماری زندگی کی ایک اہم حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ مال کا آنا صرف نعمت نہیں بلکہ حجت بھی ہے۔ ہم عموماً دولت کو کامیابی، عزت یا سیفٹی سمجھتے ہیں، مگر امام صادق ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ جتنا مال بڑھے گا اتنی ہی اللہ کی حجت، ذمہ داری اور سوال بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس حجت سے نجات کا واحد راستہ ہے مال کو اللہ کے بندوں کی ضروریات پر خرچ کرنا۔ امام علی علیہ السلام کے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم دراصل اللہ کے خزانچی ہیں اور ہمیں اس مال کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مال ایک وسیلہ ہے، نہ کہ مقصد، اور اس کا صحیح استعمال ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ جب ہم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی بہتری لاتے ہیں۔ مال کی حقیقی ماہیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیر حلال طریقوں سے کمایا گیا مال ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ آخری تجزیے میں یہ واضح ہے کہ دولت کا حقیقی مقصد اس کی صحیح تدبیر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ امام علی علیہ السلام راتوں کو گندم کی بوریاں اٹھا کر مدینے کے یتیموں کے دروازے تک پہنچاتے تھے۔ جب شہادت کے بعد ان کے جسم پر نشان دیکھے گئے تو پتہ چلا کہ وہ مستقل بوریاں اٹھایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سائل آیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، 3 دن کی افطاری مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دی۔ سورہ حلتی انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا کوئی عزیز ہمسایہ مومن بیمار ہے؟ کیا کسی کے بچے کی تعلیم رکھی ہوئی ہے؟ کیا کسی یتیم کو شادی کے اخراجات درکار ہیں؟ اگر ہمارے مال سے کسی کا غم دور ہوتا ہے تو یہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ امام باقر کا فرمان، مومن کا چہرہ خوش کر دینا سب سے عظیم عبادت ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، دولت سے مت ڈرو، اس کا بوجھ کم کرو۔ کیسے؟ خرچ کر کے۔ دولت جمع نہ کرو، بانٹو، مومنین کی خدمت کرو اور اللہ کی حجت کو آسان بنا لو۔ ایسا کرنے سے ہم سب مل کر ایک بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ہماری کوششیں انفرادی نہیں بلکہ مشترکہ ہیں، اور یہی پیغام اہل بیت علیہم السلام کا ہے۔